الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کو، شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی امام بیوی جو ہے ایک ہے مقام عظمت، وہ تو بہت بلند ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کا بدن شرمگاہ بھی نہیں دیکھی اور حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی۔ یہ عظمت والوں کا مقام ہے۔ اب تو جناب وہ انگریزوں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے کتے کی طرح چاٹتے ہیں، اب مسئلے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا مقدر اللہ نے یہی بنایا ہے کہ جو پیشاب کی جگہ ہے اسی کو دیکھتے رہو، تو ہم کیا کریں؟ لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، تم کیا دیکھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے؟ اچھا ویسے ایک عجیب بات ہے، حکماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ کثرت سے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتا رہے تو انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا۔ یورث العمی، یہ چیز اندھا بناتی ہے۔ بہرحال استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ نے حلال بنایا ہے توالد کے لیے، تناسل کے لیے۔ چہرہ دیکھو، منہ دیکھو، بال دیکھو، قد دیکھو، یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے بھلا ایمان سے کہو؟ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی، جوانی کا زمانہ تھا، تو صبح کو طلباء ساتھی ہوتے ہیں نا اس زمانے میں جو ان کے یعنی برابر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی، سہاگ رات گزر گئی، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سہاگ رات آپ کی کیسے گزری۔ حضرت کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور جوش میں آ گئے، فرمان لگے بات سنو، اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی زندگی میں نکاح نہ کرتا، کیونکہ نکاح میرے مدنی پاک کی سنت ہے، میرے نانے کی سنت ہے، میں نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ یہ کوئی بتانے کی چیز ہے، کوئی فخر کی چیز ہے کہ ایک عالم دین جو ہے ایک پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہو؟ نے کہا میرے اگر نبی کی سنت نہ ہوتی اور اللہ نے توالد و تناسل کا یہ ذریعہ نہ بنایا ہوتا کہ زوجین دو جوڑوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، میں تو کبھی شادی نہ کرتا۔ تمہیں کیا مسئلے پوچھنے ہیں؟ فلمیں دیکھو اور ان سے سارے سبق حاصل کرو، اور ان کا نتیجہ اور انجام بھی بہت ہی جلدی جو ہے وہ نکل آئے گا انشاءاللہ، فکر کرو۔